مقصد کچھ کر رہا تو کیا ہے وہ بات ہے. آپ کچھ کاروبار کریں اس کا کوئی مقصد رہتا ہے, یہاں پر آئے کچھ مقصد ہے, نماز پڑھ لیں کچھ مقصد ہے, کوئی تعلیم حاصل کر لیں کچھ مقصد ہے, کوئی مرید بن رہا ہے کوئی مقصد ہے, کوئی کاروبار چلا رہا ہے کچھ مقصد ہے. لیکن سب سے بڑا مقصد جو ہے, سب سے بڑی ذات کا, وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اللہ کا جو مقصد ہے یہ پوری عالم کو وجود میں لانے کی, یہ پوری دنیا بنانے کی, اس میں رنگ برنگے جو چہچہاہٹ اور جو رنگ برنگی جو خوبصورتیاں تو نظر آ رہی ہوں, یہ سب کچھ بنانے کا مقصد ہے. اگر وہ مقصد کو ہمیں نہیں پا رہی تو وہ ہمارا زندگی بیکار ہے. آج ہمیں جو ہے وہ مقصد کبھی بھی ہمیں نہ سوچ رہی نہ سمجھ رہی, نہ اس کی طرف ہمیں قدم بڑھا رہی. ایک بات اچھی طرح رکھنا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے لوگوں کو بنانے کا مقصد, جنات کو, انسان کو, سب کو بنانے کا مقصد اللہ کی پہچان ہے. کیا پہچان ہے؟ اللہ تعالیٰ پہچانا جائے. اللہ تعالیٰ تو وجود میں ہے لیکن اس کی معرفت ہونا ضروری ہے. وجود کے لیے دوسروں کا ہونا ضروری نہیں, وہ اپنے آپ سے وجود میں ہے, لیکن معرفت کے لیے دوسروں کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک عارف ہوتا ہے, معروف ہوتا ہے. معروف کے لیے عارف کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہچانے جانے کے لیے مخلوق کو پیدا کرنا. اب یہاں پر ہی اچھا طرح بات یاد رکھنا چاہیے, حقیقت مرکز یہ اللہ تعالیٰ. یہاں پر کئی لوگ جو ہے بہت سے غلطی کرتے ہیں اور گمراہی کی طرف جاتے ہیں. مقصد اور مرکز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, نہ کہ انبیاء کی ذات, نہ کہ اپنے پیر کی ذات, نہ کہ کوئی دوسرا. یہ سب جو ہے فرع ہے, اصل اللہ کی ذات ہے. فرع کو اصل سمجھنا یہ ہماری بیوقوفی ہے, نادانی ہے, یہی گمراہیت ہے. شیطان یہ فلسفے میں گھما دے کر کئی اولیاء کرام کو گمراہ کر دیا. کئی لوگ جو بولتے ہیں کہ سب کچھ میرا پیر ہی ہے, حضرت پڑھنے بولتے ہیں حوالے میں پیسے اڑاتے ہیں. حالانکہ سب کچھ ہمارا پیر نہیں, سب کچھ کون ہے؟ اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سب کچھ نہیں. کیوں؟ ان بھی اللہ کی حقیقت کو سمجھانے, اللہ کی معرفت کو سمجھانے کے لیے وہ بھی فرع ہے, اصل نہیں. ایک بات اچھی طرح آنا چاہیے, مرکز یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی معرفت کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ. تو یہ اہم کڑی اور ذات رسول پاک علیہ السلام یہ ایک ہی راستہ ہے, اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں. اس وجہ سے رسول پاک علیہ السلام ہمارے لیے مرکز کو پہنچنے کا ایک اہم اور ضروری واسطہ ہے, ان کے بغیر چارے پر کچھ نہیں. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے, نبی سے محبت میری محبت ہے, اور نبی کی ذات میرا مظہر ہے. نبی کی ذات اللہ کی ذات نہیں, نبی کی ذات اللہ کی ذات کا مظہر. تو یہاں پر اچھی طرح رکھنا چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے, ان کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر کوئی ہٹ جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا, کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. صرف ایک ہی راستہ ہے جو رسول پاک علیہ السلام کے بتلایا ہوا راستہ ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. اب وہ راستے کے جو ہے ہمارے صوفیاء کرام, ہمارے بزرگان دین, تین راستے بتائے اللہ کی معرفت کے. کتنے؟ تین راستے. ایک عمل کا راستہ, کیا ہے؟ عمل کا راستہ. دوسرا, ہر اس میں عمل رہتا ہے,
تو عمل میں شدت کا راستہ، دوسرا نفس کے خلاف کرنے کا راستہ، اپنے نفس کو مارنے کا راستہ، تیسرا جو ہے محبت کا راستہ. کتنے آگے ہمارے بزرگان دین جو ہے ان اسپیشلسٹان وہ راستے پہ چلے سے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے سے والے اسپیشلسٹان کیا کرتے ہیں؟ 100 کتابیں پڑھ کے ایک اچھا چھڑ کے گھٹ بہترین بات بولتے ہے نا، سمجھا؟ تو وہ اسپیشلسٹ کیا بولیں گے؟ تو عمل والے بھی وہ راستے پر چلے ہیں اور نفس کے خلاف کرنے والے، نفس کشی کرنے والے بھی چلے ہیں اور محبت کرنے والے بھی چلے ہیں، لیکن زیادہ تر کامیاب ہونے والے محبت کرنے والے. عمل کرنے والے بھی ایک جگہ جا کے رک گئے، ان اپنے مسئلے مسائل میں گھر گئے. نفس کو مارنے والے بھی نفس کو مارتے مارتے اپنی ذات میں گم ہو گئے، لیکن محبت کرنے والے بہت تیزی سے اور بہت زیادہ تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے. تو اسی وجہ سے محبت جو ہے ایک اہم چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول پاک علیہ السلام کی غلامی اختیار کرو. تو محبت خدا بندی، کیونکہ اللہ سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرنا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ کی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام کی محبت. رسول پاک علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے اہل بیت اطہار کی محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا. اسی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ جو تم کو نعمتیں عطا فرما، اور مجھ سے محبت اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. حضور پاک علیہ السلام تو اصل ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کی ذات ہی اصل ہے، اس کے علاوہ دوسرے. اب رہا محبت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. تو محبت ایک باطنی چیز ہے. کیا ہے؟ باطنی ایک کیفیتی چیز ہے. اس کا ظاہر کیا ہے؟ محبت کا ظاہر، محبت باطن، ہر چیز کا ایک ظاہر باطن ہے. رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک چیز کا ایک ظاہر باطن ہوتا ہے. تو محبت یہ باطن ہے، اس کا ظاہر کیا ہے؟ اس کا ظاہر ہے عزت، ریسپیکٹ. جس کے دل میں جتنی محبت رہتی ہے آگے والے کو اتنا زیادہ ریسپیکٹ کرتا، عزت کرتا، ادب کرتا. کیا کرتا؟ ادب. اس وجہ سے ہمارے صوفیہ کرام کے حلقے میں یہ ادب ایک لازمی اور اہم چیز بتائی گئی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عوارض المعارف کتاب جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اس کا درس لے رہے تھے. آپ دوران درس لیتے وقت یہ کہے کہ آقا یہ جو کتاب پڑھائی آپ وہ پرانی ہوتی، حالانکہ وہ پرانی بوسیدہ تھی، وہ قرآن نسخہ تھا. تو حضرت ناراض ہو رہے تھے کہ آپ نے جو ہے یہ کتاب میں، حالانکہ وہ ارادہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس سے آپ ناراض ہو گئے. تو وہ ناراض ہونے پر کیسا راج ذکر ہے وہ بڑا واقعہ. مختصر یہ ہے کہ اتنا ادب جو ہے اپنے مریدین کو سکھا دیتے ہیں، یہ سکھا دیتے ہیں. تو یہ ادب بہت بڑی چیز ہے، لیکن ادب بھی اصل چیز نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ادب میں گم ہوا دیں، ادب میں گم ہوا دیں. نہیں سمجھا؟ ہماری منزل بہت آگے ہے، ہماری منزل بہت آگے. وہ کون سے مارگ میں آگے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی معرفت. کون بھی ہے کدھر بھی ہے، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں ان کی ہمیں اتباع کرنا، ان سے علم حاصل کرنا. اس لیے حضور پاک علیہ وسلم فرمائے کہ علم کھویا ہوا خزانہ ہے، تم جہاں گئے کھلا حاصل کر لو، حاصل کرو، علم کرو، پیدا کرو. اور حضور پاک علیہ وسلم فرمائے جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے.
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ اصل ہے. تمام ذاتیں جتنی بھی ہیں وہ فرا ہے اور وہ فنا ہے، صرف اللہ کی ذات ہی باقی ہے، وہی باقی ہے. کوئی بھی دوسرے کیا ہے؟ کل من علیہ فان، ہر ایک فنا ہے. یہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیغام دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں محفوظ فرمایا. اس لیے حضور ایک حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا. حضور پاک علیہ السلام کا نور نبوت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک اہم ذریعہ اور واحد ذریعہ ہے. دوسرا ذریعہ نہیں، بھی دوسرا کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہی کچھ نعمتیں ملیں گے لیکن معرفت خداوندی، مقصد خداوندی نہیں ملیں گے. کوئی جادوگرہ وغیرہ بھی نفس کشی کرنے کی وجہ سے ان کے اندر کچھ روحانی پاور آیا تھا، اسے ہمیں جادو کہتے ہیں، اسے ہمیں جادو کرنے کا. جے پال جوگی جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب کے زمانے میں جو جے پال جوگی تھا، ان بھی ہوا میں اڑتا تھا. جب کو دیکھو کہ ان کتنا بڑا ماہر ہوں گا، تو ہوا میں اڑنا یہ اصل نہیں ہے. ہوا میں اڑنا کوئی ولی کی نشانی بھی نہیں، سمجھا؟ پانی پہ چلنا کوئی ولی کی نشانی نہیں ہے. نہیں، رسول پاک علیہ السلام کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنا یہ ولی کی نشانی، یہی ولی کی نشانی. تو ان بھی اتنا اوپر اتنے درجات میں چل گیا تھا. کیوں کیسا گیا؟ پھر ہندو تھا، اس کے ایمان میں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کیوں ایسا؟ تو نفس کشی کرتا تھا، نفس کے خلاف کرتا تھا. حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ایک بار بخار آ گیا، محبوب الہی کو بخار آ گیا. تو بخار اچھی نہیں ہو رہی، صحت صحیح نہیں. تو حضرت سے ان کے مرید بولے، حضرت ہاں آپ کی بخار ٹھیک نہیں ہو رہی. وہاں پر ایک آدمی ہے، شخص ہے، اگر گستاخی معاف اگر چاہے تو میں کچھ عرض کر سکتا. بولے بولو میاں. بولے کہ وہ جو ایک آدمی ہے ان اگر دم کر دیا تو وہ صحیح ہو جاتا. وہ شخص کون ہے میاں؟ بولے کہ ہندو، ایمان والا نہیں ہو. تو حضرت جو ہے ذرا وہ دیکھے. تو بولے کہ باطل کے پاس ہمیں جانا، لیکن مریدوں کو سبب بھی سکھانا تھا. اچھی بات، چلو مل جائیں گے. جاتے ہی حضرت محبوب الہی کو وہ شخص دم کر کے پڑھتی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بخار چلے گئی. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان مشائخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ سچ بول، یہ پاور تجھے کیسا حاصل ہو؟ تو وہ شخص نے کہا میں نفس کے خلاف، جو بھی نفس بولتا میں کبھی اس کے خلاف کروں تو مجھے وہ پاور آ گیا. تو فور اس کا ہاتھ پکڑ لے، بولے اب بول کہ اسلام کے بارے میں تیرا نفس کیا بول رہا ہے. اسلام کے بارے میں تیرا نفس کیا بول رہا ہے؟ بول جلدی. وہ بول رہا ہے کہ اسلام غلط ہے، اب تو اس کے خلاف کر، اب خلاف کر، اب تو مسلمان ہو جا، نہیں تو پڑھ چلے. تو فوری انہوں نے کی حضرت کے ہاتھ میں جو ہے توبہ اللہ کر کے مسلمان. تو ہمارے اولیاء کرام جہاں گر جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہر ایک کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. تو ہمیں مقصد زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ ایک ضرورت ہے، ایک مقصد ہے، ایک سہولت ہے. تین چیزیں لوگوں کو کبھی یاد رکھنا: مقصد، ضرورت، سہولت. آج ہمیں ضرورت کو مقصد بنا لی، کوئی بھی غلط ہے. اور ہمارے تھوڑے لوگ سہولت کو ضرورت بنا لی، کوئی بھی غلط ہے. سمجھا؟ مقصد زندگی کیا ہے ہماری؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی ہی عبادت، اللہ کے ذات کی سے قرب الہی. سمجھا؟ معرفت الہی، یہ اللہ کے بارگاہ سے انعام یافتہ ہونا، یہ ہمارے مقصد زندگی ہے. اب ہمیں جب آئیں تو ہماری ضرورت ہے زندگی، کیا کھانا پینا، بیوی بچے، یہ پوری ضرورت ہے. ضرورت کی وجہ سے مقصد چھوڑنا نہیں.
مقصد کی وجہ سے ضرورت بھی تمہیں نہیں ہو تو زندگی محال ہے، زندگی محال ہے. تو ضرورت زندگی بھی کرنا ہے. اور سہولیات زندگی، تم جو جتنی سہولت، ضرورت زندگی محدود ہے، سہولیات زندگی محدود نہیں، لا متناہی ہے. وہ سمندر میں کوئی غوطہ لگایا تو میرے خیال سے ان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، دنیا کی محبت میں مبتلا ہوا تھا. جتنی ہم کو سہولت ہے اتنی ہی سہولت مہیا ہو گئی الحمدللہ. زیادہ سہولتیں بٹورنے میں نہیں لگنا. سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو دنیا میں اینٹاں اور دیواروں سے محبت کرتے اسی میں لگ جاتا. آج یہی ہمارا کام ہوتے جا رہا. کوئی جنتی گھر میں نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا گھر میں نہیں. اس وجہ سے ہم اسے محبت، در و دیوار سے محبت کر رہے ہیں. پیسہ، وقت، سب قرضہ برضہ سب جائے، سب اپنی زندگی خراب کر لیں. خدا کے واسطے سہولیات کے واسطے، سہولیات کو ضرورت نہ مت بناؤ، اور ضرورت کو مقصد نہ بناؤ. مقصد کو کبھی نہ چھوڑو. مقصد ہماری زندگی کا ایک ہی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اسی کے لیے، اسی کی عبادت کرنا، اسی کے چرچے کرنا، اسی سے محبت کرنا، اسی کو سے دعا کرنا، اسی سے ہی مدد چاہنا. وہی سب کچھ ہے، باقی کچھ بھی نہیں. باقی کچھ بھی نہیں. اپنے آپ کو اس کی ذات میں پناہ کر دینا، ہم اس کی ذات میں پناہ کر دینا، یہی بقا باللہ ہے، یہی پناہ باللہ. سمجھا؟ تو یہ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے زندگی کو ایسے ہی ضائع نہ کریں. کتنے لوگ آگے گئے، اولئک الانعام بل هم اضل، جیسا کہ جانوروں طرح آئے گئے. کوئی مقصد ہے زندگی، کچھ بھی نہیں کیا. وہ اولئک هم المفلحون کے مستحق بننا ہے تو ہمیں وہ فلاح، جو کامیابی کا راستہ ہے، اس پر ہمیں گامزن ہونا ضروری ہے. اور ایک بات اچھی طرح آنا چاہیے، محبت کا اپوزٹ ہے نفرت. کیا ہے؟ نفرت. نفرت سے نفرت کبھی ہمارا دل نہیں رہنا، نہ دشمنوں سے، نہ اپنوں سے، کسی سے نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتی کہ میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے، صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے ان سے رشتہ جوڑے رکھو. تو رشتہ داری رکھنا، جو عید نہیں آیا، کوئی نہیں نفرت کرا تو بھی ہمیں اس سے محبت ہی کرنا چاہیے. نفرت کی کوئی گنجائش ہے نہیں. نفرت سے ہمیں صرف ایک ہی نفرت کر سکتے، کسے؟ اللہ کے لیے نفرت کر سکتے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے ہی محبت اور اللہ کے لیے ہی بغض رکھنا چاہیے. اپنے دلوں کو سدھاریں، حلال روزی سے اپنے دلوں کو منور کریں، اور حلال روزی سے جسم پورا پاک ہوتا ہے. ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے، حرام کا ایک لقمہ چلا گیا تو کیا کرنا، کیسا ہو. اب یہاں پہ کیا تو پیشاب کا خطرہ، شراب کا خطرہ لگ گیا تو دھو لیتے، 3 بار دھو لیتی، 1 بار دھو لیتی، اس کا اثر کیا تک دھو لیتی، کیا دھو لیتی. اب جسم گیا، جسم کو کیسا دھونا، جسم کو دھونا کیسا. تو ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اتنے دن روزہ رکھنا کہ جتنا کھایا میں جتنا خون بنایا تھا وہ خون پورا سوکھ جانا. جب اتر کھانے کی ان روزہ رکھنا ہو، جب ہمارا جسم پاک ہو. آج یہ ہمارا پورا جسم ناپاک ہونے کی وجہ سے آج یہ خرابیاں پورے ہمارے اندر ہو چل رہی ہیں. خدا کے لیے زندگی کے مقصد کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. ذکر افروز ہے مسئلہ کا یہ غسل کا کس کا تھا مسئلہ